الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ان ربکم لرؤوف الرحیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے انعام ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا انسان اپنے اوپر دیکھ، اللہ نے آسمان کو بغیر مٹیریل کے کیسے بنایا۔ نمبر 2 فرمایا اپنے نیچے دیکھ، اتنی بڑی زمین کو بغیر مٹیریل کے پانی کے اوپر کیسے بنایا۔ فرمایا یہ حق کے اظہار کے لیے کہ تمہیں حق نظر آئے، اللہ کی قدرت نظر آئے، غور کرو تو۔ نمبر 3 پھر فرمایا انسان اپنے آپ کو دیکھ، تجھے کیسے بنایا، وہ کیسی ذات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ کہا کہ انسان بننے کے بعد یہ الٹا حق کو ماننے کے بجائے الجھنے لگ گیا حق کے بارے میں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ 3 باتیں۔ نمبر 4 پھر انسان سے باہر انسان کی سہولتوں کا ذکر کیا کہ انسان دیکھ، میں نے تیرے لیے چوپائے بنائے ہیں، ان چوپاؤں کے اندر تمہارے لیے گرمی کا سامان میں نے رکھا ہے، کئی قسم کے فوائد رکھے ہیں۔ انہی چوپاؤں میں سے میں نے تیرے لیے خوراک گوشت جیسی بہترین چیز رکھی ہے، اور انہی چوپاؤں میں میں نے تجھے عزت اور جمال عطا کیا ہے کہ جانور چرا کر واپس شام کو لاتے ہو، خوش میرے جانور ہیں، میں مالدار ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا انہی جانوروں کے اوپر پھر تمہارے بار برداری کا کام ہوتا ہے، وگرنہ جانوروں کو تم اپنے تابع رکھ نہیں سکتے تھے۔ میں رب تھا، گھوڑے کو اونٹ کو کہا بندے کا سامان اٹھا لے جا جہاں لے جانا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن تو میرا کیوں نہیں بنا؟ اللہ ہم سب کو اپنا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں اور اگلی بات مختصر سی ہوگی۔ فرمایا نمبر 1 میں نے عرض کیا اللہ کی قدرت کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا خالقاں، اس رب نے پیدا کیا، بغیر مٹیریل حلق کا کہا جاتا ہے۔ السماوات 7 آسمان، سمانی ہے سماوات جمع، والارض اور زمین کو پیدا کیا بغیر مٹیریل کے، کیوں؟ بالحق، حق کے اظہار کے لیے، حق واضح کرنے کے لیے کہ اس میں غور کرو تمہیں حق اللہ کی قدرت نظر آئے گی، حق نظر آئے گا۔ تعالی وہ بلند و بالا ہے، عما ان سے یشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو، کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ ان سے بالا تر ہے۔
خلقہ اس نے پیدا کیا ہے الانسان انسان کو من نطفہ ایک نطفے سے ناپاک قطرے سے، لیکن بنایا کیسا پھر بنا کر اللہ خوبصورت انسان بنایا، عقل کا جوہر دیا سب کچھ، فَإِذَا پھر اچانک ہوا وہی انسان بننے کے بعد خصیم یہ جھگڑالو بن گیا، جھگڑے کرنے لگ گیا، مبین واضح طور پر، او جی مر کر مٹی ہو جائیں گے دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جھگڑالو بن گیا، الٹی باتیں کرنے لگ گیا اللہ کے بارے میں۔ آگے اللہ نے مزید چوتھی بات کا ذکر، وَلَنَعَامْ اللہ نے پیدا کیے ہیں چوپائے، وَلَنَعَامْ خالقہ اس رب نے پیدا کیا ہاں ان چوپاؤں کو لکم تمہارے نفع کے لیے، لام انتفاع کے لیے ہے، لکم تمہارے نفع کے لیے، فیہا ان چوپاؤں کے اندر دفعن گرمی کا سامان ہے، ومنافع اور بے شمار نفع ہیں، ومنہا نمبر 3 ان نفعوں میں سے، منہا انہی چوپاؤں میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو گوشت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نمبر 4 وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ہے، فیہا ان چوپاؤں میں، جمال زینت خوبصورتی، حین تریحون حین اس وقت تریحون جب تم رات کو چرا کر واپس لاتے ہو، شام کو چر کر جانور آتا ہے نا، وحین اور اس وقت تسرحون جب تم صبح چراگاہ کی طرف جاتے ہو تو، وَتَحْمِلْ نمبر 5 وَتَحْمِلْ اور تم لادتے ہو اٹھاتے ہو، اثقالکم اپنے بوجھوں کو، وَتَحْمِلْ یہ جانور بھی اٹھاتے ہیں، اثقالکم تمہارا بوجھ، اِلَىٰ بَلَدٍ کسی شہر کی طرف، ایک شہر سے دوسری شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، لم تکونو تم نہیں تھے بالغی اس سامان کو پہنچانے والے، الا بشق الانفس مگر جانی تھکن کے ساتھ، ٹوٹنے کے ساتھ، جان تمہاری ٹوٹ جاتی تم اتنا سامان اٹھا کر لے جاتے، اور گدھے پر لادا گدھا لے جا رہا ہے، اونٹ پر لادا آسانی سے جا رہا ہے، ان ربکم پھر اعلان کر کے کہہ دو تمہارا پالنہار تمہارا رب لرؤوفن وہ بڑا ہی مہربان، جانور تمہارے نفع کے لیے بنائے، رحیم وہ رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے کمال قسم کی مہربانیاں کی ہیں، اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا سورت کا نام سورت النحل کیوں ہے، نمبر 2 سورت کا نام نعم ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی انسان کو، انسان نعمت دینے والے رب کو پہچان، اس نے کیا کیا ہمیں عطا کیا، پھر اس کو پہچان کر اس کا مطیع بن، اس کا کھاتا ہے تو اس کا گا، کھاتے اللہ کا گاتے دنیا کا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ نے اس کے لیے نمبر 1 آج ذکر کیا، خلق السماوات، خلق کہا جاتا ہے پیدا کرنا، اردو میں آسان ہے، لیکن عربی میں کہا جاتا ہے خلق پیدا کیا بغیر مٹیریل، بغیر آلے کے، مشین کے، اوزار کے، بغیر نمونے کے، آسمان کا مٹیریل نہیں تھا، کوئی اوزار نہیں تھے، کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ نے بغیر مٹیریل کے اتنا بڑا آسمان بنایا، اس کی طاقت ہے اللہ، اور پھر اس کو اتنا بڑا بنایا، مٹیریل کہاں، اب ادھر دنیا کا کوئی بھی معمار ہو، کوئی بھی مستری ہو، اس کو پہلے دو مٹیریل، نمبر 2 پھر اس کو نمونہ دو، پھر تیسرے نمبر پر وہ کہے گا مجھے اوزار دو، میں اس طرح کا بنا کر دکھا دوں گا، ماہر سے ماہر دوں گا،
اگر یہی تپائی بنانی ہے تو پہلے ہمیں پھٹے دینے پڑیں گے، نمونہ دینا پڑے گا. پھر مستری صاحب کہے گا میرے پاس اوزار نہیں، میں نہیں کام کرتا ہوں، میرے لیے یا اوزار فراہم کرو یا میں اوزار لے کر آؤں گا، کل آؤں گا، 10 دن بعد آؤں گا. ربا تیری طاقت ہے بغیر مٹیریل کے، بغیر اوزار کے، بغیر نمونے کے اتنا بڑا آسمان بنایا اور اس کو اوپر فضا میں ٹھہرایا. حالانکہ اور فرمایا اللہ نے بنائے، دوسری جگہ بتایا بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے فضا میں ٹھہرا دیا، تم دیکھ رہے ہو کوئی ستون نیچے نہیں ہے. جو اس بات پر انسانوں کو آمادہ کرتا ہے، انسانوں غور کرو اتنا بڑا آسمان بنایا، یہ بنانے والا بہت بڑا ہے، اس کی بڑی قدرت ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، اس کو سمجھو. اور اسی لیے کہا وَسْوَ الْأَرْض، زمین کو بنائے، نیچے پانی تھا، مٹیریل زمین کا تھا ہی نہیں، اتنی بڑی زمین بنائی. آج فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک، یہ اتنی مملکتیں بنایا، دنیا کو بسایا. فرمایا بغیر اوزار کے میں نے یہ زمین بنا دی ہے، پانی پر ٹھہرا دی. کیوں ربا اتنا آسمان بنایا؟ بالحق، یہ حق کے اظہار کے لیے کہ اس کو دیکھ کر سمجھو بنانے والا بڑا طاقتور ہے، زمین بنانے والا بڑا طاقتور ہے. اتنی بڑی زمین نیچے بچھائی، اوپر اتنا بڑا آسمان، معلوم ہوتا ہے بہت بڑی طاقت ہے. تو پھر اپنی نیچے دیکھ، اللہ نظر آئے گا تمہیں، اللہ کی قدرت نظر آئے گی. اوپر دیکھ، اللہ نظر آئے گا، اللہ کی قدرت نظر آئے گی. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. دنیا آج تیز ہوئی ہے، کہتے ہیں ہم تیز ہو گئے ہیں، لیکن اتنی تیز ہوئی ہے کہنے لگے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا انکار کر گئے. باہر دنیا میں بھی تھا، لیکن اس وقت زوردار انداز ہمارے پاکستان میں آیا ہے. کہتے ہیں تعلیم یافتہ طبقہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کا تصور یہ قرآن حدیث اور مولویوں نے ویسے چلایا ہوا ہے، اور ان سے یہ دنیا خود بہت ایسے ہوتی ہے، مٹتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے. رب کہتا ہو غور کر، اتنا بڑا آسمان بغیر مٹیریل کے بنا کس نے دیا ہے؟ اتنے آسمان نظر آتا ہے، زمین پاؤں کے نیچے نظر آتی ہے، غور کر. اس کو بنانے والے کا نام اللہ ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے. اور فرمایا بالحق، یہ اللہ نے حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا، حق واضح کرنے کے لیے. حق کو پہچان، اندھا نہ بن. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس جیسی طاقت، اس جیسی قدرت والا کوئی نہیں. تعالی عما یشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی بت کو اللہ کے ساتھ برابر، وہ ان برابروں سے بلند و بالا ہے. کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں اس طاقت والی، اس قدرت والی. جو طاقت اللہ کی ہے یہ طاقت کسی کی نہیں ہے. وہ تعالی، وہ بلند و بالا ہے. عما یشرکون، تم جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. اب کوئی ولی ہوگا، بزرگ ہوگا، اللہ والی طاقت کہاں ہے؟ فرمایا وہ بلند ہے. آگے اللہ نے اپنی تیسری بات کا ذکر کیا. اللہ خلق الانسان من نطفہ، انسان اوپر آسمان دیکھ لیا تو نے، نیچے زمین دیکھ لی، اپنے اندر دیکھ، تو اپنے اندر غور کر، تو کہاں سے آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من نطفہ، انسان کو تو ایک نطفے سے پیدا کیا. اور وہ نطفہ دوسری جگہ اللہ نے کہا جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ایک مہین، من ماء مہین، ایک ذلیل حقیر پانی سے پیدا کیا تجھے. اللہ، وہ نطفہ حقیر پانی، اتنا حقیر کہ بدن سے نکلے غسل لازم، بدن کے اوپر لگے دھونا ضروری، کپڑے پر لگے دھونا ضروری، کہ اس سے گن محسوس کرے انسان.
اللہ فرماتے انسان میں نے اس قطرے سے تجھے پیدا کیا جس کی گندگی کی وجہ سے غسل لازم ہوتا ہے، کپڑا دھونا لازم، بدن دھونا لازم، بدن سے نکلے پورا بدن دھونا لازم، میں نے اس سے تجھے بنایا، کیسا بنایا؟ پھر میں نے اس قطرے سے تجھے بنا کر تجھے صورت دی ہے، تیرا دل دیا، دماغ دیا، اعضاء دیے، حسن دیا، جمال دیا، برابر کر کے ثم السبیل یسرا، پھر میں نے سب کچھ برابر کر کے باہر آنا آسان کیا۔ باہر آیا، تیرے جمال کو، تیرے حسن کو دیکھ کر دنیا فریفتہ ہو گئی کہ یہ خوبصورت پھول کیسا ہے، اور پھر تو خوبصورت پھول ہو کر بھی کمزور تھا۔ تیرے لیے قرآن آگے دوسری جگہ کہتا ہے پھر میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا ماں کی چھاتی کے اوپر، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو نہروں کی ادھر جاری کر دی، اور میں نے تیرے دماغ، چھوٹے سے دماغ میں ڈالا، تیری رہنمائی کی ہے کہ اس چھاتی کو پکڑ، اس کو ایسے چوس، میں نے رہنمائی کی ہے، میں نے سمجھایا تجھے، دنیا کی کوئی استاد نہیں سمجھا سکتا تھا۔ اس بچے کو کون سا استاد آئے گا سمجھائے پڑھائے؟ اللہ کہتے میں نے پڑھایا تھا، میں نے دماغ میں ڈالا، پھر تو وہ چھاتی پکڑ کر چوستا رہا، تیری خوراک چلتی تھی، پھر بعد میں جانوروں کی خوراک آ گئی، دودھ آ گیا، پھر اور زمین سے اناج غلے پیدا کیے، کھا کر طاقتور ہوا، جسم مضبوط، جوانی آئی، عقل کامل ہو گیا، بالغ ہو گیا، فیضا ہوا حسیم و مبین۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا یہ الٹا جھگڑنے لگ گیا، الٹا جھگڑنے، خدا کہاں ہے؟ خدا نظر نہیں آتا ہے؟ واہ، پیدا کہاں سے ہوا، کہاں کہاں تک تجھے لایا ہے، تو الٹا لڑنے لگا۔ اتنا کمزور اور اتنا پہلے حقیر تھا، پھر دنیا میں آیا کمزور تھا، ضعیف تھا، تجھے طاقتور کیا رب العالمین نے، کھلایا پلایا رب العالمین نے، تو اب جھگڑنے لگ گیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من نطفہ، انسان کو پیدا تو نطفے سے میں نے کیا، میری طاقت دیکھ، گندا نطفہ، اس کا حسن کتنا خوبصورت، اس کی شکل خوبصورت، اس کا دماغ کتنا پاک، آنکھیں کتنی صاف، زبان کتنی صاف، بولنے کی طاقت میں نے دی ہے، اور میری قدرت میں بولنے لگ گیا۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ نہیں ہوگا، یہ دوبارہ مر کر زندہ نہیں کیے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ باتیں کرنے لگا، فَإِذَا هُوَ حَسِيمٌ مُّبِينٌ، یہ کھلے طور پر لڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اب تو اس کو جھکنا چاہیے اس کے سامنے کہ اللہ تو نے مجھے کہاں سے کہاں لایا۔ یہ اللہ کی کرم نوائی تھی کہ اللہ نے گندے نطفے سے کہاں تک پہنچایا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اللہ تو اپنا کمال سمجھنے کی اور اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ آگے اللہ نے فرمایا وہ انسان پھر تیرے لیے اور میں نے کیا پیدا کیا؟ نمبر 4 نعمت کا ذکر کیا آج میں، فرمایا وَلَنْعَامَ خَلَقَهَا، وَلَنْعَامَ خَلَقَهَا، چوپائے میں نے اس انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہاں چوپائی کہہ دیا ہے جو انسان کے، آگے پیچھے سورۃ انعام میں گزر چکا تھا کہ چوپائی کی 8 قسمیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ چلتی ہیں، مانوس ہے، باقی تو بے شمار چیزیں ہیں لیکن مانوس 8 ہیں۔ اس میں اونٹ نر اور مادہ 2، گائے نر اور مادہ 2، 4 ہو گئی، بیڑ میں سے نر اور مادہ 2، دمبا دمبی نر اور مادہ، بکری میں سے نر اور مادہ، یہ 4 قسم کے جانور موٹے، باقی گائے کی بڑی قسمیں، دمبے کی بڑی قسمیں، بیڑ کی بڑی قسمیں اسی میں شامل ہیں۔ یہ 4 قسم کے جانور ہمارے مانوس ہیں، بکری کو خود پالتے ہیں، بیل کو، گائے کو، بھینس کو، اونٹ کو۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے نفع کے لیے پیدا کی، یہ تیرے ساتھ رہتے ہیں، تیرے لیے پیدا کی ہے۔ خلقہا لکم، اس اللہ نے ان کو پیدا کیا، لکم تمہارے نفع کے لیے۔
اور ایسا نفع کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ایسے نفع کے لیے بڑے بڑے جانور، بڑا بڑا بیل، بڑے بڑے اونٹ، اگر یہ بگڑ جائیں تو انسان ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، انسان کمزور ہے۔ لیکن اللہ نے جانوروں کے دماغ میں ڈالا، جانوروں میں نے تمہیں انسان کے لیے پیدا کیا، انسان تمہیں باندھے جاؤ، انسان تمہیں کان سے پکڑے جاؤ، انسان تمہیں ہانکو چلو۔ اور اللہ اکبر، وہی اونٹ دیکھنے میں آیا، کنٹرول کرنے میں ہمارے بس سے باہر تھا، آگے چل کر دوبارہ بھی آتا ہے۔ اونٹ طاقتور جانور ہے اور ضدی جانور ہے۔ اونٹ کے بارے میں مشہور ہے، کینہ اس میں موجود ہوتا ہے، جب یہ کسی سے بغض رکھے اس بندے کو مارے بغیر زندگی میں نہیں چھوڑتا ہے، اس کی بو سونگھ کر اس کو پہچان لیتا ہے، یہ فلانا میرا دشمن تھا، اس کو رونتا ہے، کھاتا ہے۔ لیکن اللہ نے عجیب قسم کو اس کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے، بیل کے، جانور کے، ان چیزوں کے، یہ جو ان کو ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے ساتھ مانوس ہیں، باندھے ہوئے ہیں، اور ان کے دماغ میں ڈالا میں نے تمہیں انسان کے لیے بنایا، انسان کے تابع چلو۔ اب رسی ڈالی اونٹ کے، دوسرے اونٹ کو پیچھے، تیسرے اونٹ کو پیچھے، تیسرے اونٹ کو، چھوٹا سا بچہ لے کر نکیل پکڑ کر اونٹ کو جاتا، پیچھے 100 کی قطار آ رہی ہے۔ وہ تو اللہ کہتے میں نے تیرے لیے پیدا کیا، ان کو تیرے تابع کیا، تو میرے تابع نہیں بنتا ہے، یہ اونٹ میں نے تیرے تابع کر دیا۔ یہ طاقتور اونٹ ویسے تم کنٹرول کر سکتے تھے، اس طاقتور قسم کی بھینس کو تم کنٹرول کر سکتے، بیل بگڑ جائے تو، بیل کی طاقت بڑی زبردست ہے، بگڑ جائے تو وہ توہین مچا دے۔ اللہ کہتے نہیں ہے، تم اس کے اوپر کبھی، ادھر تو بیل گاڑی ہے، بیل گاڑی کے نیچے بیچارے کو رگڑا دیتے، وہ کھینچ رہا ہے گاڑی کو، ہل جوتنے والا اس کے اوپر جونٹ رکھ دیتا ہے، اور چلاؤ جی چلاؤ، زمین کو پھاڑتا جا رہا ہے تیرے لیے، وہ کبھی نہیں کہے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر نہ بگڑ جائے تو توبہ۔ اللہ کہتے ہیں خلق الانعام خلقها لکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ نمبر 2، یہ جانور مانوس ہیں، مانوس جانوروں کا ذکر کیا کہ دوسرے جانوروں کا ذکر الگ آ رہا ہے۔ فیہا دفء، ان جانوروں میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے۔ وہ کیسے؟ اونٹ کی اون ہے، دمبے کی ہے، بیڑ کی ہے، بکری کے بال ہیں، ان بالوں کو لیا جاتا ہے، گرم قسم کی پوشاک بنائی جاتی ہے، عرب والے بھی بناتے ہیں، آج بھی بناتے ہیں، بلکہ سب سے مہنگا جو وہ چادر اور وہ بنین، وہ سویٹر ہے، کہتے ہیں جو وول کی ہو، اصل وول اون کی ہو، اور دمبے کی اون جناب گرمی ہلکی سی، وزن نہیں، اور بہترین گرم، چادر گرم، سویٹر گرم، کپڑے گرم۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے نفع رکھا ہے، ان کے اون سے تمہارے لیے فوائد بنائے۔ اور نمبر 2، ومنافع، اور بہت سارے نفع میں نے اس کے لیے رکھے ہیں، بہت سارے نفع۔ ربا کیسے ہیں؟ فرمایا ان کا چمڑا، تم ان کی جوتے بناتے ہو، ان کے چمڑے سے تم اپنی جیکٹ بناتے ہو، یہ لیدر کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ چمڑا ہے نا، اور یہ گرم ہے، یہ گرم ہے، یہ گرم۔ فرمایا یہ سارے نفع میں نے تیرے لیے رکھے ہیں۔ اور کیا کیا میں نے اس کی چربی میں تمہارے لیے نفع، اس کی چربی کو طرح طرح کی آج بھی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، صابن میں استعمال اور چیزوں میں استعمال۔ فرمایا یہ تمہارے نفع کے لیے میں نے رکھے ہیں۔ کتنے منافع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، انہی 8 قسم کے جانوروں کو تم کھاتے ہو، گوشت بھی کھا لو، کام کرتے 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 انہی جانوروں کو پکڑتے ذبح کرتے ہو، کھا بھی جاتے ہو، وگرنہ وہ بگڑ جائے تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اس جانور کو ہاتھ لگا سکو، وہ تمہیں کھا جائے، لیکن تم ذبح کر کے بھی ان کو کھا گئے۔ وہ انسان تو جانور پیدا کیا ہوا میرا کھا گیا اور میرا نہیں بنتا ہے۔ اللہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ،
انہی جانوروں کے اندر بے شمار قسم کے نفع بھی رکھے، دودھ ان کا استعمال کیا، طرح طرح کے نفع دودھ میں، اللہ وفیہ منافع، بے شمار منافع تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے، آگے چل کر دودھ کا بھی ذکر آئے گا، دنیا میں ہر چیز انسان اللہ کی نعمت کھاتا ہے تو اس کے لیے دعا ہے۔ حدیث میں آتا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یا دوسری کے لیے دعا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا اللہم اطعم من اطعمنا خیرا منہ، یا اللہ جو ہمیں کھلایا، اس نے کھلایا تو اس کو اس سے بہتر کھلا، یا اللہ اس سے بہتر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن فرمائے دودھ ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے یہ نہیں کہا یا اللہ اس سے بہتر دے، دنیا میں دودھ سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کے معدے کے لیے مفید، جسم کے لیے مفید، جلد کے لیے مفید، رنگت کے لیے مفید، اعصاب کے لیے مفید، شریانوں کے لیے مفید، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دودھ پیو، کوئی دودھ دے انکار نہ کرنا، بہت بڑی خیر ہے۔ دودھ کا انکار نہیں ہے، سرانے کا تکیہ کوئی دے پیش کرے، تکیہ لے لو جی، لوگ دیتے ہیں نا مہمان کو، تکیہ کا انکار نہیں ہے۔ نمبر 2 نبی نے فرمایا دودھ کا انکار کبھی نہ کرنا، دودھ اگلا دیتا ہے وہ استعمال کرو۔ تیسری چیز خوشبو ہے، ان کا انکار نہیں ہے۔ فرمایا تینوں عزت کی چیزیں، جنت کی چیزیں، اور فرمایا دودھ اتنا نفع والا کہ اس کو پینے کے بعد یہ نہ کہہ دینا یا اللہ اس سے بہتر دے دے، اس نے مجھے دودھ دیا تو اس کو بہتر دے دے، بہتر ہے ہی کوئی چیز نہیں دنیا میں اس سے، بلکہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ اس میں برکت دے دے جو ہم نے پیا، اور اس میں یہی دودھ اضافہ فرما ہمارے لیے، اور زیادہ دے دے، یہی خیر ہے، یہ زیادہ کرے ہمارے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ان جانوروں میں نے طرح طرح کے نفع رکھے، انہی کو تم کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، چربی کھاتے ہو، ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں بے شمار، اس وقت تو جانوروں کی ہڈیوں سے بے شمار دوائیاں بناؤ، بے شمار چیزیں بنتی ہیں، بے شمار قسم کے۔ اللہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، فرمایا یہ جانور بکریاں چرانے والے ہیں، اونٹ چرانے والے ہیں، بیل کے جانور جس کے پاس ہیں، دمبوں کے جانور ہیں نا، قرآن نے ذکر کیا یہ تمہاری زینت کا بھی ذریعہ ہے۔ ریوڑ اونٹوں کا ہو، ریوڑ بکریوں کا ہو، شام کو چرا کر واپس آتے ہیں نا، قرآن نے پہلے شام کا ذکر کیا، تُریحُون کہا ہے، اشارہ دیا نا، شام کو وہ آتا اپنے گھر کی طرف اور خود بھی خوش، آگے بکریاں چر کر فربا موٹی تازہ اچھی نظر آتی ہیں، وہ بھی دل و دماغ میں خوش ہوتا ہے میرے یہ جانور یہ مجھے نفع دیں گے، شام کو دودھ بھی دوں گا، بکریوں کے بچے ہوں گے، آگے یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا۔ اور وہ دیکھو جمال کے ساتھ آگتا ہے، اور واقعتاً بکریوں والا جو ہوتا ہے وہ حدیث میں نبی نے فرمایا وہ ذرا مسکنت کے ساتھ آتا ہے، خوش بہت ہوتا ہے کہ میرے جانور ہیں، آگے بچے، جانوروں کے بچے ہوں گے، دودھ دوں گا، جب بچے دودھ کے لیے چلاؤں گا ان کو آگے پیچھے۔ اور فرمایا اونٹ والے بھی آتے ہیں، لیکن اونٹ والے غرور و تکبر کے ساتھ بولتے ہوئے بھی آتے ہیں، تو اونٹ بھی ذرا تکبر والا جانور ہے، تو اونٹ والا بھی تکبر والا ہوتا ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، لیکن جمال تو ہے۔ اور صبح کا ذکر بعد میں کیا، حین تسرحون، صبح جب تم چرانے کے لیے لے جاتے ہو اس وقت بھی جمال ہے، لیکن صبح چرانے کے بعد جانور وہ بھوکا ہوتا ہے، پتلا، اور کبھی کبھی گوبر میں لت پت ہوتا ہے، اس وقت وہ جمال نہیں، اس کو بعد میں ذکر کیا۔ شام والا کھا کر گھوم کر خوبصورت بن کر آیا، اس کو پہلے ذکر کیا اللہ نے، اور ساتھ فرمایا یہ انسان وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، ارے یہی جانور، یہی اونٹ تھا، یہ تمہارے سامان کو تم نے لادا اور کہیں سے کہیں اٹھا کر لے کر چلا گیا، اتنا مضبوط سامان لادو اس کے اوپر، اونٹ کو چھوٹا سا بچہ اشارے کرتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے، سامان لادنا شروع کر، کھڑے پر کون لادے گا، کتنا لادو گے، بچہ کہاں لاد سکتا ہے، عورت کہاں لاد سکتی ہے،
رب کہتا ہے میں نے تابع کیا، رسی مارو اور نیچے بیٹھ جاتا ہے، لادنا شروع کرو، لادو 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 لادو، اتنا لاد دیتا ہے اس کو، پھر اشارہ کرتا ہے، وہ مضبوط ستونوں جیسی ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، لے جا جہاں لے جاتا ہے۔ اب تو اس وزن کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا، اونٹ والے وزن کو، الا بشق الانفس، مگر جان کو جوکھوں میں مشقت میں ڈال کر جاتا، اس وزن کو تو 10 چکروں میں نہیں پورا کر سکتا تھا، اور وہ آسانی سے آگے جا رہا ہے، تو پیچھے پیچھے۔ اور کبھی کبھی عرب والے بھی تھے، اور قرآن نے بھی کہا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کبھی کبھی سامان لادا خود بھی چھلانگ لگا کر درمیان میں بیٹھ جاتا ہے، وہ جا رہا ہے خود بھی سوار، اور اونٹ بھی کہتا ہے کھڑے کھڑے میرے اوپر جتنا لاد دے میں لے کر جاؤں گا، بیٹھ کر ذرا اٹھنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن تیرے حکم کے آگے میں اٹھوں گا۔ بڑا ٹھیک ٹھاک وزن، 8-10 من کا وزن اونٹ کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ کہتا ہے میرے کھڑے ہونے کے اوپر لاد، میری ٹانگیں مضبوط کھڑی ہوں، لاد دو جتنا لادتے ہو، تیرے بس میں جتنا ہے، جتنا مٹا سکتا ہے، اور لے کر چلا جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے اس کو تابع کیا تمہارے، یہ تمہارے سامانوں کو لے کر جاتا ہے کہیں سے کہیں، تو پھر برملا کو ہونا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا پالنہار رب جو تھا نا بڑا ہی مہربان اور رحم والا تھا، اس نے تمہارے اوپر کتنی مہربانیاں کی ہیں، کتنے رحم کیے ہیں، جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے سہولتیں ہی سہولتیں، تو تم اللہ کو کیوں بھول گئے؟ اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، باقی باتیں کل ہیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم ارحم علینا واغفر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تیری بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ان کا حق ادا نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ قدم قدم پہ تیری نعمتیں ہیں، یا اللہ ان کا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، اپنی اطاعت اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، اپنی قدرت کو اپنی عظمت کو اپنی طاقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم کمزور ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ جو کمی ہوئی ہے اس کو معاف فرما، اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، اس قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما، اس کا ثواب ہمارے اعزاء قارب جتنے بھی قریب اور بعید زمانے میں فوت ہوئے اللہ ان کی روحوں کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، آسانی کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، شر سے فتنے سے فسادوں سے محفوظ فرما، امت کے اوپر آئے ہوئے وباؤں کو بلاؤں کو دور فرما دے، بڑے مصائب سے امت الجھ رہی ہے، یا اللہ امت کی حفاظت فرما دے، دشمنان اسلام اپنے شکنجے کس رہا ہے، یا اللہ دشمنان اسلام سے اسلام کو مسلمان کو محفوظ فرما، مسلمانوں کو آپس میں یکجان ہونے کی توفیق نصیب فرما، آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، یا اللہ دین والی زندگی جب تک زندہ رہیں وہ نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔